بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کی دوسری قسط ہے۔ آج کی قسط کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کا تفصیلی اور مختصر ذکر قرآن مجید میں 43 جگہ ہوا ہے۔ تفصیلی طور پر قرآن مجید میں سورۃ اعراف، سورۃ ہود، سورہ مومنون، سورہ شعراء، سورۃ قمر اور سورۃ نوح میں ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ غیر اللہ کی پوجا کیا کرتے تھے اور بت پرستی میں مبتلا تھے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلی قصوں میں بیان کی جائے گی کہ بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا اور ان کے بڑے بڑے بت کون کون سے تھے اور شروع میں حالات کیسے تھے، بعد میں پھر کرتے کرتے کہاں تک بات پہنچ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو دین حق کی دعوت دی اور ان کی رہنمائی کی اور توحید کا پیغام سنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب دین حق کی دعوت دی تو کچھ لوگ راہ راست پر آگے اور آپ کی اتباع کرنے لگے، لیکن قوم کے امراء اور سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب و تحقیر کی اور تذلیل و توہین کے طریقوں کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ سرداروں نے کہا کہ اس کی پیروی کرنے والے غریب اور پست طبقے کے لوگ ہی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں سے ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات غریب لوگوں کا نبیوں پر ایمان لانے کے حوالے سے ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ روم ہرقل کو خط لکھا دین اسلام کی طرف آنے کے لیے، تو ہرقل نے اس معاملے کی تحقیق کی کہ عرب کا جو ایک شخص ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کیا یہ بات درست ہے یا نہیں۔ تو عرب کے کچھ لوگ شام آئے ہوئے تھے، تو ہرقل نے ان عرب کے لوگوں کو جمع کیا اور ہرقل نے ان لوگوں سے کچھ سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ کیا کہ اس پر ایمان لانے والے کمزور اور غریب لوگ ہیں یا پھر قوم کے سردار ہیں۔ تو عرب کے لوگوں نے بتایا کہ اس پر ایمان لانے والے اور اس کی اتباع کرنے والے غریب اور کمزور لوگ ہیں۔ تو ہرقل نے اس بات کا اقرار کیا کہ یہ سچے نبی ہونے کی علامت ہے، کیونکہ گزشتہ تمام نبیوں پر اول ایمان لانے والے اور ان کی اتباع کرنے والے غریب اور پست لوگ ہی تھے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کی طرف دوبارہ سے چلتے ہیں۔ قوم کے سرداروں نے کہا، یہ کون سا انسانیت کے رتبے سے بلند فرشتہ ہیکل ہے؟ یہ تو ہماری طرح انسان ہے، کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، سوتا جاگتا ہے۔ اس کو کون سا رتبہ مل گیا یا اس کے اندر کون سی خصوصیات آ گئیں جو ہم سے الگ تھلگ ہے، اور اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہم کیوں اس پر ایمان لے آئیں اور اس کو کیا حق ہے کہ ہمارا رہنما بنے؟ اور قوم کے سرداروں نے یہ بھی کہا کہ تمہارے پاس جو غریب اور پست لوگ بیٹھتے ہیں ہمیں ان سے گھن آتی ہے، انہیں اپنے سے دور کرو، پھر ہی ہم تمہارے پاس آ سکتے ہیں، تمہاری بات سن سکتے ہیں۔ سورہ ہود کی روشنی میں یہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی۔ سورۃ ہود آیت نمبر 27 میں ہے، فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا۔ قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تو دیکھتے ہیں یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے۔ اور اسی طرح مشرکین مکہ نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، آپ کا انکار کیا اور تعجب کرنے لگے۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ اور انہوں نے تعجب کیا، مشرکین مکہ نے تعجب کیا کہ یہ ہم میں سے ہی ہمارا خبردار اور ہمارا رہنما بن کر آ گیا ہے، اور کافروں نے کہا کہ یہ جھوٹا جادوگر ہے۔ اور یہاں بھی قوم کے سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کیا اور آگے کیا کہنے لگے، وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُونَا بَادِيَ الرَّأْيِ۔ اور ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی پیروی کرنے والے غریب اور پس ذلیل قسم کے لوگ ہیں۔ معرف القرآن میں مفتی شفیع عثمانی صاحب نے اس بات کے دو پہلو بیان کیے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی بات کیوں کہی۔ ایک بات یہ کہی کہ حضرت نوح علیہ السلام اگر سچے نبی ہوتے تو ان کے ماننے والے قوم کے سردار ہوتے،
یہ غریب اور پست قسم کے لوگ نہ ہوتے۔ اور دوسرا پہلو یہ تھا کہ اگر ہم ان پر ایمان لے آئے تو ہمیں بھی ان کی مجالس میں غریبوں کے ساتھ اور ان کی صفوں میں کھڑا ہونا پڑے گا، اور ان کو ان کا تکبر لے ڈوبا۔ قوم کے سرداروں کی باتوں کا آگے سے حضرت نوح علیہ السلام کیا جواب دیا کرتے؟ حضرت نوح علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے مخلص لوگ ہیں، ان کو میں اپنے سے دور نہیں کر سکتا، ہدایت و دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اور نہ ہی میں غیب کی باتوں کا جاننے والا ہوں، ولا عالم الغیب، اور نہ ہی میں کسی فرشتے کے مرتبے پر فائز ہوں، ولا اقول انی ملک، میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں جو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہوں۔ آج کی قسط کا اختتام کرنے سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے اور بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، ان کے دل میں کبھی یہ بات نہیں آنی چاہیے ان لوگوں کے حوالے سے جو سادہ لباس پہننے والے ہیں، غریب طبقے کے لوگ ہیں، کہ ان کو اپنے سے کبھی بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے، اور تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ مالدار اور صاحب ثروت لوگوں کو غریبوں کی ہمدردی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں یہ قصہ آپ کو اچھی لگی ہوگی، دوسروں سے زیادہ شیئر کریں تاکہ علم کا سلسلہ جاری رہے۔ انشاءاللہ عنقریب ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔